الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم يا رب صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دو قسم کی کھیتیاں ہیں جس میں محنت کرنے والا محنت کرتا ہے، ایک کھیتی کا پھل فوراً جلدی ملتا ہے اور ایک کھیتی کا پھل دیر سے بعد میں ملتا ہے۔ جس کھیتی میں فوراً انسان پھل حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بیج ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ مجھے میری محنت کا، میری کھیتی کا پھل مجھے دنیا میں مل جائے۔ یہ دنیا کی کھیتی ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی اور اس کے لیے بیج، یہیں کا سٹیٹس، یہیں کی دولت، یہیں کی شہرت چاہتا ہے، یہیں اقتدار اور نام و نمود کا طالب ہے، تو اس کی ساری محنت اور اس کی محنت کا بیج وہ دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس کی ساری محنت، اس کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی ساری دیکھ بھال وہ کس لیے ہے؟ میری دنیا بن جائے۔
اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اس کھیتی سے پھل حاصل کرنے کے لیے وظیفے بھی کرتا ہے، اس کے لیے بزرگوں کے پاس جا کر دعائیں بھی لیتا ہے، اس کے لیے اگر کبھی حج اور عمرے کے لیے جانا پڑ جائے تو وہاں بھی چلا جاتا ہے، مگر اس کی سوچ یہ ہے کہ میری یہ دنیا کی کھیتی ہری بھری ہو جائے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ اور دوسری کھیتی وہ ہے جس میں محنت کرنے والا وہ بیج ڈالتا ہے جس کا پھل اسے بعد میں ملے گا، جس کھیتی سے فائدہ بعد میں اٹھائے گا، اور وہ آخرت کی کھیتی ہے اور وہ آخرت کا بیج ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ فرما دیا۔ تو دو قسم کے کاشتکار ہیں، دو قسم کی محنت کرنے والے ہیں، اور دو طرح کی محنت ہو رہی ہے، اور دونوں اپنی محنت کا پھل لینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں کی محنت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں کی محنت کا انداز ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں کی زندگیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جب ان کی زندگی کا انداز یہ ہوگا، پھر دونوں کی زندگی کی سوچ میں بہت فرق آ جائے گا، دونوں کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، پھر دونوں کی ذہنیت وہ جدا جدا ہوگی، پھر ان دونوں کی اس محنت کا عکس ان کے اخلاق میں بھی نظر آئے گا، ان کے کردار میں بھی نظر آئے گا، ان کے مال میں بھی نظر آئے گا، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آئے گا۔ ذہن بن گیا، سوچ بن گئی، دنیا کی کھیتی، اسی کو اپنا مستقبل سمجھ لیا، اس کو بنانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اپنی اولاد کو کہاں بھیج دیں جہاں ہماری یہ کھیتی ہری بھری ہو جائے۔ سوچنے لگے، غور و فکر کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنی جوان بیٹی کو باہر کسی ملک میں بھیج دیتے ہیں، یہ وہاں چلی جائے گی، ہماری یہ کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جوان بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا، کسی دور دوسرے شہر میں بھیج دیا۔ اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے من کان یرید حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی کو بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا۔ جوان بیٹا ہے، معلوم نہیں ماحول کی خرابی کی وجہ سے کس غلط راستے پہ چل پڑے گا، مگر دنیا کی کھیتی کو بنانا ہے، اس کے لیے اس کی جدائی برداشت کر لیں گے۔ بوڑھے ماں باپ جنہیں توقع تھی، امید تھی، یہ بیٹا بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، یہ ہماری خدمت کرے گا، یہ ہماری دیکھ بھال کرے گا، وہ جوان بیٹا بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر دور 7 سمندر پار کہیں جا کر آباد ہو گیا۔ اس سے پوچھا جائے یہ اتنی بڑی قربانی کیوں ہے؟ من کان یرید حرث الدنیا، یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کی کھیتی کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بوڑھے ماں باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ ہے۔ پریشان ہیں، گھر میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ ہمارا کاروبار اوپر جا رہا تھا، نیچے آنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی تھا کہ ہمارا کاروبار خوبصورت ہو جائے، ہمارا کاروبار آگے بڑھ جائے، ہمیں ہمارے کاروبار کا پھل اور صلہ یہاں مل جائے۔ جب ہمیں نہیں ملا ہم پریشان ہو گئے۔ من کان یرید حرث الدنیا، پریشان ہیں۔ ان کی صبح اور ان کی شام، ان کے دن کا نظام، ان کی رات کا نظام کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ اس دنیا کی کھیتی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کے بالمقابل
من کان یرید حرث الآخرہ، آخرت کے لیے جینے والے، آخرت کے بیج کو بونے والے، انہوں نے اپنے جسم کی زمین میں آخرت کا بیج ڈالا، ایمان کا بیج ڈالا، نیکی اور تقوی کا بیج ڈالا، ان کے جسم کی زمین نے اس بیج کو قبول کر لیا، پودا نکلا، وہ بڑھتے بڑھتے تناور درخت بنا، پھر اس کی شاخیں نکلیں، پھر اس کا پھل آیا، پھر اس کی ٹھنڈی چھاؤں آئی۔ اب یہ اس پھل کا اس درخت کا جو پھل اور اس کا ٹھنڈا سایہ ہے، یہ اس محنت کرنے والے کو ملے گا اور اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے راستوں کو آسان بنا دیتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اس لیے تاکہ آخرت کی زندگی بن جائے، ان کی دن رات کی محنت اس لیے تاکہ آخرت بن جائے۔ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنی صبح کا آغاز اللہ کی یاد کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اپنے دفتر میں جاتے ہیں، راستے میں دعائیں مانگتے ہوئے جاتے ہیں، یا اللہ آج کا دن ہمارے لیے خیر و برکت والا بن جائے، ہمارے لیے رزق حلال کا حصول آسان ہو جائے۔ ان کی محنت اور ان کا بیج اور ان کی کھیتی وہ آخرت کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آخرت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر جئیں تو وہ کاروبار نہیں کریں گے، وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، وہ اپنے خاندان والوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ تجارت بھی کرتے ہیں، یہ دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے ہیں، مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، یہ اپنے کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، یہ اپنے رزق حلال کی محنت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ان کے دل میں کسی اور کی یاد ہوتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ تو آخرت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں جس دن انسانوں کے دل پلٹ جائیں گے، خوف کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر انسان چاہے گا آج مجھے نجات مل جائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ دنیا محنت کا میدان ہے۔ ہمارے سامنے دو طرح کی کھیتیاں موجود ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری محنت کا رخ کس طرف ہے، ہماری کھیتی میں کون سی محنت ہو رہی ہے، ہم نے اس کھیتی میں کون سا بیج ڈال رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرہ مقبلا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی کھیتی کا بیج بونے والے اس بات کو سمجھ لیں، یہ کھیتی ان کے ہاتھ سے مسلسل نکلتی جا رہی ہے، کل کا دن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب قیامت تک واپس نہیں آئے گا، آج صبح سے لے کر ابھی تک کا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ قیامت تک کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ دنیا کی کھیتی ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلا، اور آخرت مسلسل ہمارے قریب آ رہی ہے۔ جب ہم بات سنتے ہیں آخرت آنے والی ہے، ذہن میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے ابھی تو اس کے آنے میں بہت وقت ہے، ابھی تو اس کے آنے میں بہت زمانہ پڑا ہے، جو چیز آنے والی ہے چاہے اس کے آنے میں زیادہ وقت لگے مگر وہ پھر بھی قریب ہے، اور جو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی چاہے اسے نکلے ہوئے ایک دن ہوا، اب وہ واپس نہیں آئے گی، وہ بہت دور چلی گئی۔ اس لیے آخرت قریب ہے اور دنیا ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔
اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس دنیا کی کھیتی میں دونوں طرح کی محنت کرنے والے انسان نظر آئیں گے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، دنیا کے بیٹے، دنیا کے لیے جینے والے، دنیا کے لیے پریشان ہونے والے، دنیا کے لیے جوانی لگانے والے، دنیا کے لیے صلاحیتیں لگانے والے. لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، اور آخرت کے لیے جینے والے، آخرت کے لیے جوانی لگانے والے، آخرت کے لیے صلاحیتیں لگانے والے پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ آج ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی. گھر والے فکر مند ہیں، ہمارا جوان بیٹا مسجد نہیں جا رہا. پریشان ہیں، ہماری بیٹی کے سر سے شرم و حیا کی چادر اتر گئی. یہ آخرت کے بیٹے ہیں. گھر میں کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، سب فکر مند ہو گئے ہمارے گھر میں اللہ کا حکم کیوں ٹوٹ رہا ہے. کوئی گناہ کا کام ہوا، سر جوڑ کر گھر کے تمام افراد بیٹھ گئے، ہمارے گھر میں اللہ کا حکم کیسے ٹوٹ رہا ہے. یہ ہے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، یہ آخرت کے بیٹے ہیں، یہ آخرت کی کھیتی کی محنت کرنے والے ہیں. چونکہ مادیت کا غلبہ ہے، اس لیے اس ماحول میں آخرت کی بات کرتے ہوئے بھی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. دنیا کی بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی باہر جانے کی ترغیب دے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک چھوٹے روزگار کو چھوڑ کر بڑے روزگار کی طرف جانے کی بات کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اس کا تو فائدہ ہے. نماز میں کیا رکھا ہے؟ مسجد جانے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کیا ملے گا؟ تلاوت سے تو کچھ بھی نہیں ہوا آج تک. تو ماحول میں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے پھر انسان اس بات کو سمجھتا ہے، اس بات کا اثر لیتا ہے، اس بات کے مطابق زندگی بناتا ہے. میرے محترم دوستو عزیزو، ہمارا ماحول کچھ ایسا بن جائے کہ جہاں آخرت کی کھیتی کی بات کرنے والے زیادہ ہوں. گھروں میں آخرت کی بات ہو رہی ہے، دفتروں میں آخرت کی بات ہو رہی ہے، بازاروں میں آخرت کے تذکرے ہو رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ سارے کام کیا کرتے تھے، زراعت بھی کی، تجارت بھی کی، اور دنیا کا اقتدار اور حکومت بھی سنبھالا، اور بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگ تھے. مگر ان کی زندگی کیا تھی؟ آخرت کے تذکرے اتنے زیادہ، جیسے مسجد سے اذان کی آواز آئی اپنا کاروبار روکا اور فوراً مسجد میں چلے آئے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، آخرت کے لیے جینے والے، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے والے، یہ خوش نصیب انسان ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے میری امت کے لوگو، تم آخرت کی کھیتی بنانے والے بن جانا، دنیا کی کھیتی اللہ تعالیٰ تمہاری خود ہی سنوار دیں گے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ ترغیب دی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما ہے. آج کے زمانے کی زبان میں کہا جائے تو اپنے بیڈ روم میں آرام فرما رہے ہیں. کیا نقشہ ہوگا، کیا ساز و سامان ہوگا، کتنی چیزیں وہاں لائن کے ساتھ موجود ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب کمرے میں آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے جسم پر قمیض نہیں تھی اور ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے. مجھے دیکھا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. مجھے آپ کے جسم کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات نظر آئے. پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس کمرے میں اور کیا رکھا ہوا ہے. نہ کوئی الماری نظر آئی، نہ کوئی چارپائی نظر آئی، نہ کوئی صوفہ نظر آیا، نہ کوئی کرسی نظر آئی، کچھ بھی نہیں ہے. کمرہ خالی پڑا ہوا ہے. ایک چمڑا دباغت دیا ہوا یا کچھ جو کے دانے وہاں موجود تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی کل کائنات تھی. میں نے ان چیزوں کا جائزہ لیا،
آپ کے بستر کو دیکھا تو وہ ٹاٹ کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ٹاٹ کی چٹائی بنی ہوئی ہے اور اس کے نشانات آپ کے جسم پر نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ اتنی مشقت والی زندگی گزار رہے ہیں اور قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کتنی عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری بات سنی، میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، اے عمر، تم ایسی بات کرتے ہو؟ تمہاری یہ سوچ ہے؟ تم ان چیزوں کا موازنہ کر رہے ہو؟ تم ان کافروں کی زندگی کو ہماری زندگی کے ساتھ ملا رہے ہو؟ ان کافروں جیسی زندگی تم ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا، یاد رکھنا یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں گے، اللہ نے ان کو دنیا میں حساب چکا دیا ہے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے فرمائیں گے، تم نے دنیا میں دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیا، آج تمہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ آخرت کے لیے جینے والے، آخرت کی کھیتی کو بنانے والے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے عملی نمونہ پیش فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام کو روک لیا، فرمایا، کون ہے جو یہ چاہتا ہے اس بچے کو جو مردار ہے، جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، 1 درہم میں خرید لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ 1 درہم کی بات کرتے ہیں، اسے تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس مردار بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے، جس کے لیے آج ہم سب پریشان ہیں۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ کے محبوب پیغمبر دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ دنیا کو میری زندگی کا سب سے بڑا غم نہ بنانا، مجھے دنیا کے بیٹوں میں شامل نہ فرمانا، دنیا کے غم کو مجھ پر مسلط مت کرنا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ دنیا میرے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جائے، میں آپ سے دعا مانگتا ہوں مجھے اس سے بچا لینا۔ ہم اپنے بارے میں جائزہ لیں، ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ہماری کیا پریشانی ہوتی ہے، ہم کس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ اس چیز کے لیے پریشان ہیں جس کی پریشانی سے اللہ کے محبوب پیغمبر پناہ مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج ہماری خاندانی نظام میں بھائیوں کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، کس کے لیے چل رہی ہے؟ آج ہمارا آپس میں بات چیت کرنا بند ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ آج ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ناراض ہے، یہ کس لیے ناراض ہوا بیٹھا ہے؟ آج خاندانوں میں جھگڑے اور اختلافات چل رہے ہیں، یہ کس کی بنیاد پر چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی کھیتی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، پھر اسی کے لیے لڑائی جھگڑا، پھر اسی کے لیے جینا، پھر اسی کے لیے مرنا، اور پھر اسی کے لیے زندگی کو گزارنا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ کھیتی اور یہ بیج ڈالنے کا زمانہ ہے، یہ کھیتی کو بنانے کا زمانہ ہے، جو انسان دنیا کے لیے جیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، دنیا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گی، آخرت میں محروم رہے گا۔ تو ہم تو صرف دنیا کی حد تک جینے والے نہیں ہیں، ہماری ضروریات صرف یہاں دنیا کی حد تک نہیں ہیں، ہمیں تو مرنے کے بعد بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔
قیامت کی گرمی اور وہاں کی گرمی کی شدت اور وہاں انسان کو پیاس ہوگی، پانی کی طلب ہوگی، تو اس گرمی کی شدت میں وہاں کون اس کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے گا؟ قبر کی تاریکی میں جہاں انسان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا اور ہزاروں سال اسے وہاں گزارنے ہوں گے، عالم برزخ میں کون اس کی مدد کے لیے آئے گا؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ جس نے زندگی دنیا کے لیے گزاری وہ تو سارا یہی رہ گیا، اس ایک دن قیامت کی اس سختی میں کون اسے بچائے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے سمجھدار اور دور اندیش انسان وہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت اولئک هم الاکیاس الذین ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ سمجھدار انسان وہ ہیں جو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کے بھی معزز لوگ ہیں اور یہ آخرت میں بھی معزز ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس مختصر سی زندگی میں اس ہمیشہ کی زندگی کو نظر انداز نہیں کرنا۔ شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے ابھی فی الحال جوانی اور صحت ہے، یہ سب کچھ کر لو، جب یہاں سے فارغ ہو جائیں گے پھر اللہ اللہ کریں گے، پھر مسجد میں جائیں گے، پھر عبادت کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، ابھی تو اپنے شوق پورے کر لو، ابھی تو اپنی خواہشات کو پورا کر لو، ابھی تو اپنی دنیا کو بنا لو، ابھی تو دولت کما لو، شادی ہو جائے گی، دولت آ جائے گی، مکان اپنا ہو جائے گا، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، پھر میں ہوں اور مسجد ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے بھائی کس کے پاس اس بات کی گارنٹی موجود ہے کہ وہ اتنا لمبا جیے گا، اتنی فرصت ملے گی، اسے یہ موقع دیا جائے گا؟ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے انسان کی نفسیات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، جب 50 سال دنیا دنیا کرتے جیے گا تو اس کے بعد اس کی زبان پر آخرت نہیں آئے گا، پھر گھر میں بیٹھے گا، دکان پہ نہیں گیا، مزہ نہیں آ رہا بھائی، اپنی اولاد سے کہے گا مجھے دکان پہ لے چلو، ابا ہم کما رہے ہیں، نہیں میرا دل نہیں لگ رہا۔ اس لیے کہ ساری زندگی جو کام انسان کرتا ہے پھر اس میں طبیعت چلتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اور مسجد میں آنے کے لیے کہا جائے 10 عذر اور 10 بہانے یاد آ جائیں گے۔ کتنے ہمارے دائیں بائیں محلے میں ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو ہر طرح سے فارغ ہیں، مسجد میں نہیں آ رہے، اس لیے نہیں آ رہے کہ آنے کی عادت نہیں پڑی ہے، اس راستے پہ چلے نہیں ہیں۔ اور میرے محترم دوستو عزیزو، ہم میں سے کس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ساری زندگی دنیا کے لیے جیتا رہے گا اور مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو کر اور نیک اور بزرگ اور فرشتہ صفت بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا؟ یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توفیق دے دیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے اور غیرت کا تقاضا تو یہ ہے انسان اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، انسان اپنی زندگی ایسے گزارے جس کی وجہ سے اس کی آخرت کی کھیتی خراب نہ ہو، حلال کمانے والا، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا، بندوں کا حق ادا کرنے والا، اللہ کے حق کو پورا کرنے والا زندگی گزار رہا ہے، دنیا اسے دیکھتی ہے، اس کی زندگی پہ رشک کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، تیزی سے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور تیزی سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کائنات کا یہ جو پہیہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار کو بڑھا دیا ہے، اب یہ تیزی سے اپنے انجام کی طرف دنیا جانے والی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو ختم کر دیں گے۔ ہمیں اور آپ کو تو کوئی جانے گا بھی نہیں کہ یہ کون تھے، کہاں رہتے تھے اور یہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ اس لیے یہ بہت تھوڑا سا ٹائم پابندیوں کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ گزارنا ہے۔ جس نے یہ پابندی برداشت کر لی ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے گی۔
جو انسان کہے گا اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، جس کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام کے سلسلے ہوں گے۔ اس لیے آخرت کی کھیتی کو بنانے کے لیے ہم یہاں محنت کرتے ہوئے جائیں تاکہ اس کی برکات ہمیں یہاں بھی ملے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا